اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ سورہ فاتحہ دے جڑے پچھلے دو سبق اسا پڑھن انہاں وچ تھوڑا خلاصہ سا کرنا ہے کہ شروع دے وچ جڑا اندا تعارف چلدا پیا اندے وچ اسا یہ پڑھائی کہ سورہ فاتحہ تو بغیر نماز نہیں تھیندی، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کوئی صحابی سورہ فاتحہ دے نال بھی قرآن بھی پڑھن لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے نماز بھاری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تو بعد پوچھا کہ کیا تساں میرے پچھوں سورہ فاتحہ دے علاوہ بھی قرآن پڑھ دے وے؟ تو صحابہ نے کہا مثبت جواب دیتا، جی ہاں یا رسول اللہ، اسا آپ دے نال بھی قرآن بھی پڑھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تساں صرف سورہ فاتحہ پڑھی کرو، کیونکہ لا صلاۃ الا لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کیونکہ سورہ فاتحہ تو بغیر نماز نہیں تھی، باقی جڑی قرأت تساں خاموش تھی کہ سنی کرو۔ اگلا خلاصہ اگلے دو آیتاں دا جڑا خلاصہ اسا پڑھے اندے وچ یہ ہے کہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین دنیا دے اوتے رحمان دی صفت اللہ دی قائم ہے، مطلب کہ اللہ تبارک و تعالی دی رحمت پوری دنیا دے لوگاں واسطے، بھلے وہ کافر ہیں بھلے وہ مسلمان ہیں، سارے کو اللہ تعالی جڑا نافرمان ہے اللہ تبارک و تعالی او کوئی کھویندا پیے، تے جڑا نافرمان کہ نہیں مسلمان ہے اللہ کو منن والا اللہ او کوئی کھوائی پیے۔ لیکن الرحیم جڑی ہے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی دی صفت رحیم ہو سی، اور صرف رحمت ہو سی اللہ دے فرما بردار لوگاں واسطے، نہ کہ کفار واسطے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد مزید فرمائے لمن الملک اليوم، اللہ تبارک و تعالی حشر دے وچ اعلان تھی سی لمن الملک اليوم، آج کون ہے اس دن کا بادشاہ؟ کوئی جواب نہ سی، اللہ تعالیٰ خود فرمیندے للہ الواحد القہار، آج ایک زبردست اللہ کا ہی دن ہے۔ اسا کل اگلا جڑا سبق ہے توحید دے ترے قسم اسا پڑھنے ہیں، ربوبیت، الوہیت اور توحید صفات۔ توحید ربوبیت کو صرف ملحد اور ایتھیسٹ لوگ نہیں منیندے، باقی تمام جڑا نا لوگ منیندے، مسلمان بھی یہودی بھی ہندو بھی او اے منیندے، لیکن جڑے یہودی ایتھیسٹ اور ملحد لوگ ہیں او آدھے نے دنیا خود بخود دھماکے نال قائم تھی ہے، ایویں لوگ آسن مردے ویسن اپنے آپ جی اٹھسن، جی اٹھن دا کوئی تصور کہ نہیں، نہ اللہ دا تصور ہے، آدھن بس آؤ کھاؤ پیو زندگی گزارو تے ختم۔ آیت توحید الوہیت، الوہیت مطلب اللہ تبارک و تعالی دا ایک ہونا، ای توحید کو مسلمانہ تو علاوہ باقی لوگ منیندے، باقی لوگ نہیں منیندے، صرف مسلمان ہی آدھن سارا ایک الہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور ایک الہ کل ہی ایسا مدد منگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ جتنا لفظ آئے تجھ ہی سے یا تیری ہی، تو یہ نہ مطلب ہے توحید الوہیت کہ ساری جڑی مدد منگنا ہے اللہ کول وہ بھی صرف اللہ کول ہے، اور عبادت ساری وہ بھی صرف اللہ ہی دے واسطے خاص ہے۔ اور جڑی توحید الوہیت ہندوؤں دے وچ ہی کہ نہیں، توحید الوہیت عیسائیاں اور باقی کفار واسطے بھی کہ نہیں، ہندوؤں دے کتاباں دے وچ آندے انہاں دے کنے 16 کروڑ، انہاں دی ایک کتاب دا نام ہے مہابھارت، اندے وچ لکھا ہے 16 کروڑ انہاں دے خدا ہیں، اور مزید یہ لکھا ہوا ہے کہ انہاں دے 16 کروڑ خداواں دے وچوں کہیں ایک خدا کوئی ایک جوہار دے وچ ٹائم نہ دے سو، 24 گھنٹے ہیں تسا ٹائم نہیں دیندے تو تسا جنت نہیں ون سکتے، اے ہندوؤں دی کتاب وچ لکھا ہے۔ قرآن دے وچ کتنا خوبصورت مضمون آندے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ تے فرمیندے کیا ایک خدا کی عبادت اچھی ہے یا ایک خدا کو چھوڑ کر بہت ساروں کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رسے کہ جڑا ایک خدا کو چھوڑ کے بے پاسے ویسی وہ ذلیل و خوار تھی ہوئی، ہوں اگر وہ ہندو 16 کروڑ تو پہلے نا نہیں یاد رہندے، وہ آدھن سا کو 16 کروڑ
کو جڑا مہابھارت انہاں دی کتاب ہے وہ 16 کروڑ ہندو 16 کروڑ دیوتا ہیں، اگر کی ایک دیوتا کو بھی ڈی ہے تسا بھول گیا گا تو تسا جنت داخل نہیں تھی سکتے۔ یہ تو بات ہے توحید صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ دے صفاتی نام ہیں، رزاق، قہار، رحمان، رحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے انہاں صفات دے اوتے ایمان اے بھی توحید، اور اسا انہاں دے وسیلے نال بھی اے اللہ آپ کو اپنی صفات رحیمی کا واسطہ ہمارے اوپر رحم فرما، اسا اے بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اگوں سورہ فاتحہ دے وچ اسا دعا منگدے پے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدی ہدایت دے، الصراط المستقیم، المستقیم سچے راستے کی طرف، اے اللہ تبارک و تعالی سا کو سچے راستے دی طرف ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط الذین ایسا راستہ جن کے اوپر انعمت علیہم، جن کے اوپر تیرا انعام نازل ہوا ہے، غیر المغضوب اور جو مغضوب نہیں ہوئے، جو عذاب میں مبتلا نہیں ہوئے، علیہم ولا الضالین اور جن کے اوپر تیرا غضب نازل نہیں ہوا، اے اللہ ہمیں سچے لوگوں کے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ یہ صراط مستقیم کی وضاحت ہے، یہ سیدھا راستہ وہ ہے جن پر وہ لوگ چلے جن پر تیرا انعام ہوا۔ سورہ نساء میں آتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس بندے نے اطاعت کی تھی ہے اللہ دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور ان دے رسول دی، فَأُولَٰئِکَ پس وہ ان لوگوں میں سے ہوگا انعم اللہ علیہم جنہاں دے اوتے اللہ تبارک و تعالیٰ دا انعام نازل تھی، انعم اللہ علیہم من النبیین، اے ہن انعام یافتہ جماعت دے اگو اللہ تبارک و تعالیٰ کیٹیگری دسیں دے کیڑے کیڑے انعام یافتہ لوگ ہیں، من النبیین نبیان دی جماعت، والصدیقین سچے لوگاں دی جماعت، والشہداء اور شہیداں دی جماعت، والصالحین اور نیک اور صالح لوگ، راہ راست والے لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جڑے لوگ اللہ اور انہوں رسول دی اطاعت کریں اللہ انہاں انعام یافتہ دے وچوں انہاں کو اٹھیں دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ساکو بھی ہی انعام یافتہ جماعت دی رکھے۔ اگلی جڑی پڑھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بعض روایات سے یہ ثابت ہے مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، اس سے مراد یہودی اور نصرانی ہیں یعنی عیسائی ہیں۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں مفسرین کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ المغضوب علیہم ولا الضالین، اس لیے صراط مستقیم پر چلنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہودی اور نصارہ دونوں کی گمراہیوں سے بچ کر رہیں، یعنی یہودی اور نصارہ ہمارے لیے جو سازشاں سارے واسطے کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ساکوں دے کل محفوظ رکھے، اور آیات الہی میں تحریف، ہیلا بہانہ تلاش کرنا اور اپنے جڑا نا مقصد کو حاصل کرنے واسطے اپنے ہی کتاب کو تبدیل کرنا، یہ یہودیاں تے عیسائیاں دا وتیرہ ہے، اور آج تک انہاں دی جڑی کتاب ہے وہ تبدیل تھی نہیں آندی پئی ہے۔ نصارہ کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بہت زیادہ غلو کیا، ان کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا اور تین خدا میں وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ امت محمدیہ میں یہ گمراہیاں عام ہیں، اس وجہ سے دنیا میں ذلیل و رسوا ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے ضلالت کے گڑھے سے نکالیں تاکہ ادبار و نکھت کے بڑھتے ہوئے سارے وہ محفوظ رہ سکیں۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید اور فضیلت بیان فرمائی ہے، اس لیے امام اور مقتدی ہر ایک کو آمین کہنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے جہری نمازوں میں آمین کہا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی، حتیٰ کہ مسجد گونج اٹھتی تھی، اس لیے ہم نماز میں جہری نماز میں اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں۔ یہ ہے حدیث موجود ہے ابن ماجہ کے اندر، تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی حدیث صحیح حدیث موجود ہے کہ مسجد گونج اٹھا کرتی تھی۔
اور اس سے سنت بھی پوری ہو جاتی ہے. یہ اونچی آواز سے آمین کہنا سنت بھی ہے، اور صحابہ کرام تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سنت عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جتنا پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.